السلام علیکم ناظرین، ابشار نیوز سے ناصر عباسی حاضر ہوں۔ پروگرام میری آواز کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ایبٹ آباد کے مشہور تاجر رہنما فرقان صاحب ینگ ہیں، لیکن الحمدللہ تاجروں کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے ہمیشہ یہ پیش رہے ہیں۔ فرقان صاحب، اس وقت ملک کے اندر ایک بڑا ایشو چل رہا ہے مہنگائی کا، اور لوگ اس میں پس گئے ہیں بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے یہ کرونا وائرس کی ایک بڑی وبا یہاں سے گزری ہے۔ اس وبا کے بعد لوگ ویسے بھی پریپیئرنگ ان کی نہیں رہی، اور اب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ابشار ٹیم کی پوری ٹیم کو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور انہیں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ چاہے ہمارے بین الاقوامی یا بین الصوبائی کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے تو ابشار ٹیم نے ہمارا بھرپور تعاون کیا ہمارے ساتھ، اور ہمارے شانہ بشانہ چلتے رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بات اس طرح کی ہے کہ کرونا وائرس کے دوران ہمارے تاجر بالکل ہی لاک ڈاؤن کے ساتھ وہ خود بھی لاک ڈاؤن ہو گئے تھے۔ معاشی طور پہ ہمارے تاجر آج سے تقریباً 2 سال پیچھے چلے گئے ہیں۔ جب لاک ڈاؤن ختم ہوا تو تاجروں کو کچھ اچھے کی امید نظر آ رہی تھی، لیکن اچانک ہی کچھ مافیا نے مل کے مہنگائی کو جو ہے اتنی اوپر لے کے چلے گئے کہ تاجروں کے ساتھ عوام بھی جو ہے پس کے رہ گئی ہے۔ نہ صرف بات اس طرح کی ہے کہ مہنگائی جو ہے خود ساختہ اگر ہو تو وہ کنٹرول نہیں ہوتی۔ ہمارے اندر کچھ کالی بھیڑیں اس طرح کی ہیں جنہوں نے خود ساختہ مہنگائی کر چکی ہے، جن میں ذخیرہ اندوزی ہے۔ میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں، بلکہ حکومت وقت کو مشورہ بھی دیتا ہوں کہ برائے مہربانی ان مافیا کا کنٹرول کریں اور عوام کو ریلیف دیں، کیونکہ عوام اب مہنگائی کا جو ہے بے قابو ہو چکا ہوا ہے۔ آٹا دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں، پیٹرول دیکھ لیں، یہ عوام کی دسترس سے باہر ہو چکی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو چھوٹے تاجر ہیں، جو متوسط طبقہ ہے، وہ پس کے رہ چکا ہے۔ اس کے لیے حکومت وقت کو چاہیے کہ اچھے صنعت کار پیدا کرے، خود سنتے لگائے، خود اپنی فیکٹریاں لگائیں تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ عوام کبھی نہیں چاہے گی کہ حکومت کے خلاف باہر نکلے، بلکہ عوام حکومت کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، لیکن حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ عوام کو کس طرح ٹیکل کیا جائے اور اس کو کس طرح ساتھ لے کے چلا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ مافیا، چینی مافیا اور آٹا مافیا کو جو ہے گرفت میں لے اور ان پہ ایکشن لیا جائے، ان کے سٹورز پہ چھاپے مارے جائے، ان کے ذخیرہ اندوزی باہر نکالی جائے، تاکہ عوام کو بھی پتہ لگے کہ کون سے ایسے مافیا ہیں جو ہمیں نقصان دے رہی ہیں۔ دوسری نمبر پہ بات یہ ہے نہ صرف کہ وائرس ابھی گیا نہیں ہے، یہ وقتی طور پہ صرف دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ ٹل گیا ہے، باقی دنیا کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔ جس جگہ پہ پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ پاکستانی عوام پس کے رہ چکی ہے، خاص طور پہ ہمارا یہ صوبہ ہزارہ جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں ایبٹ آباد، یہ تو ایک ٹورزم کے لحاظ سے دنیا میں بہت نام رکھتا تھا، لیکن اب وہ بھی مان پڑ چکا ہے۔ اس دفعہ ہمارے جو ٹورزم کا جو انڈسٹری تھی وہ بالکل متاثر ہو گئی۔ اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ تو بیروزگاری اور مہنگائی تو ہمیں ڈائریکٹ اثر انداز کر رہی ہے۔ ہمارے بازاروں کی رونقیں ختم ہو گئی ہیں، آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ سارے دکاندار جو ہیں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے یہاں پہ ایک اور چیز یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک کامیاب نوجوان لون متعارف کرایا تھا، لیکن دوسرے صوبوں کی مناسبت ایبٹ آباد میں اس چیز کا ابھی تک کوئی اس پہ پیرا نہیں ہوا۔ تو میں
حکومت وقت سے درخواست کروں گا کہ فل فور ایکشن لیتے ہوئے نوجوانوں کو یہاں پہ فل فور روزگار دیا جائے، اس کے لیے انہیں بلا سود قرضے دیے جائیں. اسی طرح تاجروں کے لیے جو پورے پاکستان میں اعلان ہوا تھا ریلیف فنڈ کے نام سے، وہ ایبٹ آباد میں ابھی تک پراپر طریقے سے اس کا اجرا نہیں ہوا. تو میں اپنے ایم این اے ایم پی ایس سے یہ اور خاص طور پہ اسپیکر صاحب سے درخواست کروں گا اس پہ آپ فل فور ایکشن لیں اور اسے بینک سے اجرا کرائے، بغیر سود کے لوگوں کو جو ریلیف فنڈ دینا تھا وہ دیں. اچھا یہ بتائیے گا فرقان صاحب کہ آپ کے ہمارے سٹی کے اندر ایک بڑا ایشو ہے پارکنگ کا. ایبٹ آباد کے اندر ناظرین پارکنگ یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور اس سے پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے شہر کے اندر اگر 2 گاڑیاں بھی آ کے کہیں بازار کے اندر کھڑی ہو جائیں تو اس کے بعد لوگوں کا گزرنا بھی محال ہو جاتا ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ بہت سارے یہاں پہ غریب لوگ ہیں جنہوں نے تڑے لگائے ہوئے ہیں، مزدوری وہ کر رہے ہیں، لیکن اب چونکہ پارکنگ ایبٹ آباد کے اندر موجود نہیں ہے، کیا آپ کے خیال میں تاجروں کو پارکنگ جو ہے وہ دینی چاہیے بازار میں کہ تاجر اپنی دکان کے آگے اپنی گاڑی کھڑی کر دیں؟ جی ناصر بھائی، اس پہ متعدد پروگرام آپ نے بھی کیے ہیں اور متعدد جگہ پہ آپ نے ہمارا پلیٹ فارم دیکھا بھی ہوگا کہ ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ اس کو اجاگر کیا اس مسئلے کو. آخر کار ہم نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا تھا کہ آج سے تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے ہم نے بازار میں باقاعدہ طور پہ ایک سرکولر پیش کیا تھا اور مسجد میں اعلان بھی کیا تھا انتظامیہ سے مل کے، ایس ایچ او سٹی سے مل کے اور اپنے صدور اور جنرل سیکرٹری سے مل کے. اس میں ہم نے یہ لائحہ عمل طے کیا تھا کہ ہر دکاندار اپنی جو گاڑی یا موٹر سائیکل لے کے آئے گا وہ پارکنگ میں کھڑا کرے گا، سارا دن وہ کھڑا رہے، جس وقت اسے استعمال کرنا ہو تو وہ وہاں سے ہی یوز کر لے. اور صرف بازار میں ہمارے کسٹمر کی گاڑی آئے جو کہ پارکنگ ہو، اپنا سامان لے اور ایزی گو ہو جائے. اس میں کافی ہم نے پیرا کروا بھی لیا ہے اور انشاءاللہ آپ کو آگے تک دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کافی اچھا نظام ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ ہے کہ حکومت سے انتظامیہ سے کہوں گا کہ جو ہمارا پارکنگ کا نظام ہے تاجر برادری کے لیے، جو یہاں کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے لیے پارکنگ کے لیے جو سیٹ اپ بنایا جائے صرف تاجروں کے لیے ہو، اور جو باہر سے آؤٹ سائڈر جو ہمارے کسٹمر آئیں ان کے لیے بھی علیحدہ ہو، اور اس کی فیس جو ہے اس میں ڈفرینس ہونا چاہیے تاجر کی اور آؤٹ سائڈر کی، جو ہم 24 آور کے لیے پے کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا فرقان صاحب، آج کل ایک ایشو جو ہے وہ ایبٹ آباد میں بہت چل رہا ہے، سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، لیکن ایک ایشو چل رہا ہے مانسہرہ روڈ کی مطلب اس کو بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر 40 کروڑ روپے آیا ہوا ہے، اس کی جو اس کو وائڈ کرنا ہے اس کے حوالے سے تو ابھی ایک شاید لینتھی پروسیس ہے. لیکن ابھی ایک ایشو یہ ہے کہ جو آپ کی لوڈنگ والی گاڑیاں آ رہی ہیں وہ یہاں سے گزرتی ہیں، مانسہرہ جائیں یا کوہستان جائیں یا کسی بھی اس ایریا میں جا رہی ہوتی ہیں، تو جنہوں نے اوور لوڈنگ کی ہوئی ہے وہ گاڑیاں ہمارے جی ٹی روڈ سے جا رہی ہیں، اور جو اوور لوڈنگ نہیں ہے وہ موٹر وے سے جاتی ہیں. اب چونکہ وہ موٹر وے سے صرف اس وجہ سے نہیں جا سکتے کہ انہوں نے اوور لوڈنگ کی ہوئی ہے اور موٹر وے سے ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ پچھلے دنوں ہمارے ایبٹ آباد کی ایک مطلب بہت اچھی نامور شخصیت ہے ہمارے جنرل رانا صاحب، انہوں نے ہمیشہ مطلب جب بھی ایشو ہے سٹی کا کوئی بھی اس میں وہ پیش رہے ہیں. پچھلے دنوں ان کے ساتھ یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب یا ڈپٹی کمشنر صاحب بھی گئے تھے اور انہوں نے وزٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ جو لوڈنگ والی گاڑیاں آئیں گی ان کو موٹر وے پہ گھمائیں گے. آپ کے خیال کے اندر آپ دیکھیے کہ ٹریفک تو آلریڈی ایبٹ آباد میں بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اگر اس لوڈنگ والی گاڑیوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تو کافی سارا ڈفرینس نہیں آ سکتا؟ جی ناصر بھائی، آپ کا کوشچن بالکل اپنی جگہ پہ بالکل بجا ہے. ناصر بھائی یہ ہے کہ یہ جو لوڈنگ اور ان لوڈنگ گاڑیاں ہیں یہ چیک کرنا تو ایک این ایچ اے نے ایک باقاعدہ طور پہ وصول چنگی لگائی ہوئی ہے. اس پر جس وقت کنڈے پہ جو ہوتا ہے کنڈا چیک ہوتا ہے، یہ کام ان کا ہے کہ انہیں الاؤ ہونا چاہیے کہ اس وقت انہیں جرمانہ کیا جائے، انہیں پنش کیا جائے اور دین انہیں روڈ پہ چھوڑا جائے. ٹول پلازے پہ ہم نے کنڈا
کنڈے دیکھے بھی ہیں اور لگے ہوئے بھی ہیں. دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ جو ہمارا ایکسپریس وے کا کام جو چلا جو 40 کروڑ پہ آیا ہے وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا ایک ایک پیسہ جو ہے اس پہ لگے گا اور آپ دیکھیں کہ یہ ایکسپریس وے انشاءاللہ اپنے دوبارہ ردم میں آ جائے گا. لوڈنگ اور ان لوڈ جو ہیوی لوڈ گاڑیاں ہونی چاہیے کہ وہ دوسرا وے استعمال کرتے ہوئے موٹر وے استعمال کرتے ہوئے جائیں تاکہ عوام کو ریلیف ملے. اچھا اس میں میں گوڈر راستے بھی درخواست کروں گا کہ اتنا ہی لگیج لیں کہ جتنا روڈ پہ اجازت ہو. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ ایک اور بڑا ایشو ہے ایبٹ آباد کے اندر ناظرین. کرونا وائرس کے بعد ابھی ایک بڑا ایشو آ گیا جی کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ اسکولز بند تھے. ابھی جیسے اسکول کھلے ہیں وہ بچے اسکول میں جانا شروع ہوئے ہیں تو جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ سارے ان سے اکٹھی فیسیں مانگ رہے ہیں. 60-70 ہزار روپے لاکھ روپے ان کی فیسیں بن رہی ہیں جو دینے کے قابل لوگ نہیں ہیں. اس حوالے سے گورنمنٹ نے شاید یا کورٹ سے آئی ڈونٹ نو کنفرم نہیں ہے میرے پاس کہ انہوں نے کہا تھا کہ 20% ان کو ریلیکس کیا جائے. لیکن اگر 20% ریلیکس بھی کیا جائے تو ظاہر ہے وہ کرونا وائرس صرف پرائیویٹ اسکولز کے اوپر تو نہیں آیا اور اس کے اونرز کے اوپر تو نہیں آیا, سارے پورے پاکستان کے لوگوں کے اوپر آیا. پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کو یا پرائیویٹ اسکولز کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ جو پیسے پینڈنگ ہیں فرسٹ آف آل تو کرونا کے بعد بہت زیادہ جو ہے فیسز ان کی بنی ہوئی تھی اور وہ پیرنٹس سے اکٹھی وصول کر رہے ہیں اور پیرنٹس اس پوزیشن میں نہیں ہے. اگر پیرنٹس کو ابھی 20% ریلیکس بھی کیا جائے تو ظاہر ہے پیرنٹس کے اوپر بھی وہ کرونا وائرس گزرا ہوا ہے. ان کو ریلیکس بھی کیا جائے تو وہ کٹی بھی سے نہیں دے سکتے. فرسٹ آف آل تو ان کو ایٹ لیسٹ 50% ریلیکس کرنا چاہیے اور سیکنڈلی یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ان سے وہ جو بقایا 50% ہے اس کو بھی انسٹالمنٹ میں لینا چاہیے تاکہ پیرنٹس آسانی سے ادا کر سکیں. کیا کہیں گے سب؟ جی ناصر بھائی اس ہے کہ اس کووڈ-19 کی وجہ سے جہاں پہ مختلف انڈسٹریز کو نقصان ہوا ہے اسی طرح اسکول انڈسٹری کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. آپ نے شاید انالیسس کیا نہیں کیا, میں نے تو بہت اس پہ کیا کہ ہمارے خاص طور پہ ایبٹ آباد میں جو ہے جو پرائیویٹ بلڈنگ میں جو اسکول تھے جو کرائے کی بلڈنگس پہ اسکول تھے وہ بیشتر ختم ہو چکے ہوئے ہیں اسی کووڈ-19 کی وجہ سے. لیکن اسکول انڈسٹریز والوں کو یہ چاہیے کہ وہ پچھلے پاسٹ کو دیکھتے ہوئے جہاں پہ انہوں نے خود جہاں پہ سختی برداشت کی ہے وہاں پہ عام آدمی نے بھی سختی برداشت کی ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر 20-25 آپ 20% کہہ رہے ہیں میں 25% دوں گا تو 25% لیس کرتے ہوئے اس کی ایک انسٹالمنٹ بنا لیں. اور وہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل ہی چھوڑ دیں لیکن 25% انہیں لیس کرنا چاہیے کیونکہ رائٹ بنتا ہے اخلاقاً بھی اور معاشی طور پہ بھی ان کا رائٹ ہے کہ وہ بچوں کو ریلیف کریں, بچوں کے والدین کو ریلیف کریں. 25% لیس کرتے ہوئے اس کی انسٹالمنٹ بنا لیں جو ان سے اگلے نیکسٹ مارچ تک جو سیشن چل رہا ہے اس میں وہ آرام سے لیتے جائیں تاکہ اس میں والدین بھی خوش رہیں گے اور انتظامیہ بھی خوش رہے گی, اسکول انتظامیہ بھی خوش رہے گی. میرا تو سجیشن یہی ہے, میں اس سے اپیل بھی کروں گا. اب یہ میرا لاسٹ آپ سے کوشچن یہ ہے کہ بازار کے اندر یہ جو لٹکتی تاریں ہیں ان کا بڑا ایشو ہے اور یہ پچھلے 8-10 سال سے یہ ڈسکس ہو رہا ہے اور آج کل ہم جس کے پاس بھی جا رہے ہیں ان سے اس حوالے سے اسپیشلی تاجروں سے ہم پوچھ رہے ہیں. اب یہ جو لٹکتی تاریں ہیں اس کا ایشو ظاہر ہے آپ کے علم میں بھی آیا ہوگا اور اس کے لیے سولوشن بھی کئی دفعہ اس کے اوپر جو ہے بات چیت ہو چکی ہے. اسپیکر صوبائی اسمبلی ہمارے مشتاق احمد غنی صاحب نے اس پہ بڑا مطلب انیشیٹو لیا ہے, ہمیشہ وہ فرنٹ پہ آئے ہیں لیکن ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں کیا جا سکا. اس حوالے سے بتائیے. جی ناصر بھائی اس ہے کہ لاسٹ ویک بھی میری جناب اسپیکر صاحب سے اسی بات پہ دی ہے, انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ پورے بازاروں میں فول ٹیبل پرووائڈ کی جائے گی اور وابطہ والوں سے بھی ہماری گاہ بگاہ میٹنگس جاری ہیں. ہم نے انہیں ایک سجیشن یہ دیا ہے کہ یا تو انہیں ٹوٹلی انڈر گراؤنڈ لے جائیں, ان تاروں کو انڈر گراؤنڈ لے جائیں یا پھر ان کے لیے ایک جگہ ہر بازار کی ایک یونٹ بنایا جائے جہاں پہ وہ جگہ مختص کی جائے اور اس پہ تمام بازار کے میٹر
4 کور کیبل کے ساتھ لگائے جائیں. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر وابٹا کو کوئی ایشو ہے, کسی قسم کا ایشو ہے, تو وہ بازار کی اپنی تنظیمیں, تازہ تنظیمیں بن چکی ہیں, ان کے ساتھ گاہ بگاہ وہ میٹنگس کر کے ان کے پاس جو سجیشن ہے وہ دیں. ہم تو ہمیشہ ہر دور میں تیار رہے ہیں اور ہم نے ہر دور میں نقصان بھی اٹھایا ہے. ہمارے ہر سال کسی نہ کسی تاجر کی دکان جو ہے وہ نظر آتش ہوتی ہے اور اس میں لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے. آج تک تو وابٹا کی طرف سے ہمیں کسی نے بھی جو ہے اس چیز کا مداوع نہیں کیا. میں اسپیشلی تھینکس کروں گا جناب اسپیکر صاحب کا کہ انہوں نے اس چیز پہ انیشیٹو لیتے ہوئے ایکسچینج وابٹا کو انہوں نے بلایا بھی ہے, ان کے ساتھ میٹنگس بھی ان کی جاری ہیں. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ جلد اس پر مسئلے کا حل نکل آئے گا. ہم دعا گو بھی ہیں اور درخواست گو بھی ہیں, دونوں ہیں. بہت شکریہ جی. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ فرقان صاحب, اور فرقان صاحب نے آج جن مسائل کے حوالے سے ہم نے ان سے بات کی. فرسٹ آف آل یہ جو ہمارا منسیرا روڈ ہے, منسیرا روڈ کی مرمت جاری ہے, لیکن منسیرا روڈ کے اوپر جو ہیوی ٹریفک جاری ہے, اس ہیوی ٹریفک میں جو اوور لوڈنگ گاڑیاں ہیں جنہوں نے ایبٹ آباد شہر کے اندر نہیں رکنا ہوتا, ایبٹ آباد سے باہر جانا ہوتا ہے, اس حوالے سے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہاں پہ وہ جو ہمارا جو موٹر وے کا انٹرچینج ہے اس جگہ پہ ایک وہ چنگی ٹائپ ایک چیز بنائی جائے جہاں سے ان کی لوڈنگ کو چیک کیا جائے اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر فائنس کیے جائیں اگر اوور لوڈنگ ہے, اور ان کی اوور لوڈنگ اتار کے ان کو موٹر وے پہ تھرو کیا جائے. سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ جی ایبٹ آباد کے اندر شہر میں تاجر جو ہیں ان کو اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ اس پہ ڈسکس ہو چکی ہے, کئی بار ڈسکس بھی ہو چکی ہے, اور اس پہ ہم نے شہر کے اندر لوگوں کو اویئر بھی کیا ہے, اور ان کی گاڑیاں شہر میں نہیں کھڑی ہونی چاہیے بلکہ صرف کسٹمرز کو آنا چاہیے یہاں پہ. اور اس کے علاوہ بجلی کے حوالے سے ہمارے اسپیکر صوبائی اسمبلی جناب مشتاق احمد غنی صاحب نے انیشیٹو پہلے بھی لیا ہے, ابھی بھی ان سے یہی گزارش کی ہے کہ یہ شہر کے اندر جو یہ ایشوز ہیں, یہ جو بجلی کا خاص طور پہ ایشو ہے, اس کے حوالے سے یہ جو لٹکتی تاریں ہیں اس کے حوالے سے فوری آپ ایکشن لیں اور اس کے حوالے سے فوری اقدامات بھی اٹھائے جائیں تاکہ ہمارے جو تاجر ہیں وہ آئندہ آنے والے دور کے اندر اس نقصان سے بچ سکیں. ابشار نیوز سے ہم انشاءاللہ تعالی شہر کے مسائل جو ہے وہ اجاگر کرتے رہیں گے اور مزید تاجر رہنماؤں سے بھی اس حوالے سے ملاقات کریں گے. ناصر عباسی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.